اے محبوب جب تم سے میرے بندے پوچھے، جب مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ بندے نے روزہ رکھا تاکہ اس کو پرہیزگاری ملے، اب اس کے اندر یہ جذبہ ڈالا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہے، نزدیک ہے۔ دراصل شوق عبادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا رب اللہ کہاں ہے؟ تو اس پر انہوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ محبوب جب وہ تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو ان سے کہہ دیجئے انی فانی قریب، وہ تمہارے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو بندے کے بہت قریب ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بندہ بھی تو اپنے رب کو تلاش کرے، بندہ بھی تو اپنے رب کو پہچانے۔ اب آئیے آگے اللہ نے کیا فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ رب العزت نے فرمایا کہ دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ پہلے کہا کہ اللہ بہت قریب ہے، اور اب اللہ فرما رہا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ وہ دعا قبول کرتا ہے پکارنے والے کی جب مجھے پکارا جائے۔ یعنی کہ جب اللہ کو پکارا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ رب تو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، لیکن ہم اس طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا بھی تو مانگے۔ اس نے تو کہا کہ جب مجھے پکارا جاتا ہے تو میں پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ آج دنیا میں فیشن ہے نا، جب بھی کسی سے ملے تو ہم کہتے ہیں بس دعا میں یاد رکھنا، جس سے ملے اس سے کہا دعا میں یاد رکھنا۔ سب کو ہم ذمہ داری سونپتے ہیں، بانٹتے ہیں، اس کو ملا تو کہہ دیا دعا میں یاد رکھنا، اس کو کہہ دیا دعا میں یاد رکھنا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ سے کہا ہمارے لیے دعا کرنے کو؟ کیا ہم نے کبھی اپنے والدین سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے کسی پیر یا استاد سے کہا کہ ہمارے حق میں دعا کرنا؟ ایک فیشن بن گیا ہے کسی کو بھی کہنا کہ بس دعا میں یاد رکھنا۔ کیا ہم نے اپنے دل سے کبھی کسی کو کہا کہ ہمارے حق میں دعا کرنا؟ یہ فیشن ہے، ٹرینڈ ہے، تو سب کو ہم نے کہہ دیا۔ لیکن اللہ تو فرما رہے کہ جب اس سے پکارا جاتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب اس سے پکارا جاتا ہے تو وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اس بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کا واحد مذہب ہے، اور ایسا مذہب ہے کہ اسلام کے اندر اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہنود کو تو ان کے ہاں آپ کو مورتیاں نظر آئیں گی، پجاری نظر آئیں گے۔ عیسائی مذہب کو دیکھ لے، وہاں پر آپ کو چرچ نظر آئیں گے، وہاں پادری نظر آئیں گے۔ لیکن اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے، بندے جب تو اپنے رب کو پکارے گا تو تیرا رب ڈائریکٹ تیری بات کو سنے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو ہم اس کے نبی کا وسیلہ پیش کر لیتے ہیں، اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ڈائریکٹ کام کر دے گا۔ تو چونکہ ہم گنہگار ہیں تو ہم وسیلے کے لیے محتاج ہے، لیکن یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، دوسرے مذہب والوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ بندہ اپنے رب کو جب پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اسی پکار کو سن لیتا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہہ کر کے پکارتا ہے تو میں 70 مرتبہ جواب دیتا ہوں، بول میرے بندے۔ اور کئی احادیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے کہ بندہ جب اپنے رب کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ بندے کی طرف 10 ہاتھ بڑھتا ہے۔
جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ بندے کی طرف 10 قدم بڑھ کر کے آتا ہے. جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک فاصلہ طے کرتا ہے اللہ بندے کی طرف 10 فاصلے طے کرتا. تو وہ رب تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, ہم نے پہچانا ہی نہیں, ہم نے اس تک پہنچنے کا راستہ ہی تلاش نہیں کیا, بس ہم ہر کسی کو کہتے رہے دعا میں یاد رکھنا. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم خود بھی کبھی کوشش کریں گے؟ اللہ نے آسان طریقہ بتا دیا. اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے بندے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں, پکارنے والے کی جب مجھے پکارے. لیکن اب دیکھیے, اب یہاں پر اگر سب کچھ اچھا اچھا میٹھا میٹھا نظر آئے تو ایسا نہیں ہے, آگے کنڈیشن ہے. کوئی اللہ کو پالینا اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی بندہ اللہ کو پالے؟ اس کے لیے کچھ تو کنڈیشن ہوگی, کچھ تو کرائٹریا ہوگا, کچھ تو حدود ہوں گی نا جب اللہ کو انسان پائے گا. تو اللہ نے فرمایا اگر مجھے چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں اور اللہ تمہاری پکار کو سنے اور اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے, اگر چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. ہم اگر اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے تو ضروری ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. اور آگے کا کیا کہا؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لے آئے. ضروری ہے, اللہ تو سب کی پکار سنتا ہے, لیکن چاہتے ہیں کہ اگر ہماری خواہشیں پوری ہو جائے, تمنائیں پوری ہو جائے, تو ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کے حکم کو مانیں, اس کے احکامات پر عمل کرے اور اس کو مانے, اس پر ایمان لائے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا لعلہم یرشدون, کہ کہیں راہ پائے. اب اس ایک آیت مبارکہ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت زیادہ قریب ہے, اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اس کی عبادت کرنا ہے, اس پر ایمان لانا ہے. تبھی ہم جو پکاریں گے وہ دعائیں قبول ہوگی اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم چاہتے یہ ہے ہم نے ادھر دعا کی ادھر قبول ہو جائے, ہم نے ادھر کہا مولا مجھے ایک بنگلہ چاہیے اور ہم مسجد سے باہر نہیں نکلے ہو کہ بنگلہ ہمارے سامنے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں, پر ایسی دعائیں قبول تو نہیں ہوتی نا. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, مولا میری امت میری قوم کو ہلاک کر دے. تو اللہ نے فرمایا اے نوح پہلے ایسے کرو, درخت کو لگاؤ زمین میں. درخت لگائے, پھر وہ بڑے ہوئے, پھر کہا نوح ان درخت کو کاٹو. جب وہ درخت کاٹے پھر کہا ان کے تختے بناؤ. جب تختے بن گئے تو کہا اب ان تختوں کو ملا کر کے کشتی بناؤ. پھر کشتی بنی, پھر اس کے بعد طوفان آیا, پھر قوم ہلاک ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کے عرصے کو 40 سال لگے ہیں. وہ تو نبی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ادھر دعا کرے ادھر قبول ہو جائے. کبھی کبھی انسان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی, لیکن وہ آخرت کے لیے خزانہ جمع ہو جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے اور اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی نا تو اس دعا کے بدلے قیامت میں اللہ اس دعا کے بدلے ثواب کا پہاڑ اس بندے کو عطا فرمائے گا. تو سوچے اگر دعا کر کے اگر قبول نہیں بھی ہوئی نا تو آخرت میں ہمارے نیک اعمال جمع ہو رہے, ہمارے لیے ثواب جمع ہو رہا ہے. تو کبھی قبول ہو جاتی ہے دعا اور کبھی قبول نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ اگر مانگنے والا بڑا پیارا ہو نا, اللہ کا محبوب بندہ ہو, تو وہ دعا مانگتا رہتا ہے, اللہ قبول نہیں کرتا. فرشتے پوچھتے ہیں مولا اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا تو اللہ فرماتا ہے دراصل اس کے مانگنے کا طریقہ مجھے پسند آ گیا. اگر اس کی دعا قبول ہو گئی تو یہ مانگے گا نہیں, اللہ کو اس کے مانگنے کا طریقہ پسند آ جاتا ہے, اس لیے کبھی کبھی دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے